آج اسٹیٹ بینک نے جو اعلان کیا اس کا ڈائریکٹ اثر آپ لوگوں کی زندگیوں پر پڑنے والا ہے، لیکن آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے پڑے گا سر۔ آج اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کا اعلان کیا، یعنی کہ شرح سود کا اعلان کیا اور اس کو 1% بڑھا دیا۔ پہلے 10.5 تھا، اب 11.5 کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس سے ہماری زندگی پہ کیا فرق پڑنا ہے، یہ تو بینکوں کا لین دین ہے، اس میں ہمارا کیا لینا دینا۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں۔ ہمارے جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان پہ بھی یہی سارے حالات ہیں، یہی جنگ کے حالات ہیں، یہی اکانومی کے ایشو ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سری لنکا میں پالیسی ریٹ ہے 7.5%، انڈیا میں ہے 5%، بنگلہ دیش میں 10%۔ یہ وہ ملک ہیں جن کو ہم کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کے پالیسی ریٹ ہم سے بھی بہت بیٹر ہیں۔ اگر ہم بات کریں یورپین کنٹریز کی یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ میں 5% ہے، جاپان میں 0.1% ہے پالیسی ریٹ شرح سود، چائنا میں 3.5% ہے۔ تو ہم آخر کیوں اتنے زیادہ پالیسی ریٹ پہ چل رہے ہیں، اور اس پالیسی ریٹ پہ ہمیں کیا فرق پڑے گا، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پالیسی ریٹ یہ ہوتا ہے کہ حکومت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بینک جو لوگوں سے پیسہ جمع کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اگر فکس کرتے ہیں، ان کو ٹی بلز کہتے ہیں اور مختلف قسم کے نام ہوتے ہیں، ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے۔ تو بینک تو ایک سود خور ادارہ ہے جو سود کھا کے اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں جانا۔ پاکستان میں کیونکہ ہمیں سود خور اداروں سے بہت محبت ہے تو ہم نے ان کے فائدے کے لیے پالیسی ریٹ بڑھا دی۔ اب وہ کیا کریں گے، میرے پیسے آپ کے پیسے جو اکاؤنٹوں میں پڑے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، جن سے ہم کو کوئی پروفٹ نہیں لے رہے، وہ اٹھا کے حکومت کو دے دیں گے، حکومت سے 11.5% پروفٹ لیں گے۔ اور حکومت کوئی اپنا بزنس تو کر نہیں رہی، حکومت 11.5% بینک کو پروفٹ کہاں سے دے گا، میرے اور آپ کے بجلی کے بلوں سے، پیٹرول کے لیٹرز سے، اور ہم ایک چھوٹی ماچس بھی لیتے ہیں اس پہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ان سود خور اداروں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ آج اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے لون کی قسطیں، جو جنہوں نے لون لیے ہوتے ہیں وہ قسطیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لون جو نئے لینے والی ان کو لون مہنگا ملے گا۔ جس ملک میں بزنس کے لیے لون مہنگا ملے تو اوبویسلی وہ جو پروڈکٹ بنے گا وہ عام عوام تک بھی مہنگا ہی جائے گا۔ اگر ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ وہ ٹائر بنانا چاہتا ہے اور وہ بینک سے لون لے گا، اس کو بینک ہائر ریٹ پہ اگر لون دے گا تو وہ پروڈکٹ بنا کے آپ کو سستا تو بیچے گا نہیں۔ جاپان میں 0.1% انٹرسٹ ریٹ ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر، تو وہاں پر تو پروڈکٹ پھر ہر بندہ ایک تو بزنس ٹرائی کرے گا، دوسرا ہر بندہ جو بزنس ٹرائی کرے گا وہ پروڈکٹ سستا لائے گا مارکیٹ میں، عام بندے کا فائدہ ہوگا۔ اس پالیسی ریٹ پہ سوائے بینکوں کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی نہیں یہ بڑی اچھی ایک جسے کہتے ہیں پالیسی نکالی ہے کہ جی 1% اور بڑھا دیں، 11.5%، میرے خیال میں دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں اتنا ہائی پالیسی ریٹ ہو، تو یا تو ہم کسی الگ دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے پہ جو اکنامک پریشر زیادہ ہے، یا باقی بے وقوف ہیں، یا ہم بہت عقل مند ہیں۔ تو یہ جو پالیسی ریٹ ہے یہ صرف اور صرف بینکوں کو فائدہ دینے کے لیے، عام عوام اس میں پس جائے گی، عام عوام مہنگائی کے بوجھ میں چلی جائے گی، کیونکہ حکومت نے ان کو پروفٹ بھی تو دینا ہے، وہ بھی ٹیکس ہم سے ہی لینے ہیں نا۔ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے شہباز شریف صاحب سے کہ سر کائنڈلی آپ وہ 2013 14 15 والا زمانہ بھی مجھے یاد ہے جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے تو 3.5-4% پہ بھی ہم نے یہ پالیسی ریٹ دیکھا ہوا ہے، وہ والا زمانہ لا دیں تاکہ تھوڑی سی خوشحالی آئے، اور صرف بینکوں کی جو ہے نا وہ پروفٹ آسمان کو نہ چھوئیں، عام جو بندہ ہے اس کی زندگی آسان کریں۔ یہ سود خور اداروں کا فائدہ ہی ہوئی جا رہا ہے اس میں۔